آج ہم بات کرتے ہیں شادی کی۔ ہمارا اسلام کہتا ہے 3 چیزوں میں کبھی دیری نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا قرض، دوسرا فرض اور تیسرا شادی۔ لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں فیملی چھوٹی ہو، لڑکے کا گھر اپنا ہو، اس کا کاروبار اپنا ہو، یا نوکری کر رہا ہے تو بہت اچھی پوسٹ پر ہو۔ اگر فیملی چھوٹی نہیں ہے تو کیا اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے فیملی بڑی یا چھوٹی کرنا۔ لڑکے کا گھر نہیں ہے لیکن کام صحیح کرتا ہے، ذمہ داری سے کام کرتا ہے، ذمہ داری نبھاتا ہے، اپنے سارے معاملات صحیح چلا رہا ہے، اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، تو گھر بھی ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ گھر پہلے کریں۔ اگر وہ گھر کرتا ہے تو پھر اس کی عمر بڑھ جائے گی، تو کیا پھر آپ کریں گے اس سے شادی؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ بزنس مین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بزنس مین نہیں ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بزنس کر سکے، تو کیا اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کو اچھی لڑکی نہیں ملنا چاہیے؟ یا اگر وہ جاب کر رہا ہے تو آپ کہتے ہو کہ اس کی جاب بہت اچھی ہونا چاہیے، ویل سیٹ ہونا چاہیے۔ اگر اس کی جاب اچھی نہیں ہے، اتنی ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے، اپنی فیملی کو اچھی طریقے سے زندگی گزار سکے، تو اس کو شادی نہیں کرے وہ۔ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جتنی جلد سے جلد شادی کر دو تاکہ آپ لوگ گناہوں سے بچو۔ ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل اسی لیے رہی ہے، ہمارے معاشرے کی عورتیں خراب ہوئی اسی وجہ سے رہی ہیں کہ ہم حقیقت کو چھوڑ کے اور جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں، دھوکے کی طرف جا رہے ہیں۔ مت کرو میرے بھائی، مت کرو، ایسا نہ کرو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بچاؤ، ان کو اچھا ماحول دو، اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اچھی سوچ دو۔ گھر بنتا ہے عورت اور مرد سے، گھر چیزوں سے نہیں بنتا۔ اگر دونوں کی کیمسٹری میچ کرتی ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار لیں گے۔ اگر کیمسٹری میچ نہیں کرتی تو وہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا ہی اچھا کر لیں، کتنی اچھے سے اچھا ڈھونڈ لیں، نہیں گھر بسے گا، نہیں بسے گا۔ خدا را آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، صحیح سے گزارنا ہے۔ بچیوں کو سمجھاؤ، میڈیا کو دیکھ کے، کیبل کو دیکھ کے، دنیا کو دیکھ کے نہیں چلیں۔ دنیا دھوکہ ہے، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا جیسا آپ سوچ رہے ہو۔ آپ بالکل سادے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، جس طرح ہمارا اسلام کہتا ہے اس طرز پہ چلیں۔ آپ زندگی آپ کی بھی اور آپ کے گھر والوں کی بھی اور اس کی بھی فیملی اور آپ کی بھی فیملی دونوں کی بے حد آسانی سے گزرے گی۔ اس دور میں مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت عورت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مرد کو ہونا ضروری نہیں ہے، میں تو خود کما سکتی ہوں، میں خود کھا سکتی ہوں، خود کما سکتی ہو، خود کھا سکتی ہو، لیکن مرد کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں، ایک 5 سال کے بچے کو لے کے نکلتی ہیں تو آپ فخر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے ساتھ باڈی گارڈ چل رہا ہے۔ تو یہ آپ حقیقت کو سمجھیں، مرد ضروری ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کا ساتھ اتنا نہیں دے سکتے، ان کی بھی ایک عمر ہے، ان کو جانا ہے۔ بھائیوں کی شادی ہو جائے گی، وہ اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ پھر آپ کو جس وقت آپ کی عمر نکل جائے گی اس وقت آپ سوچو گے کہ یہ ہم نے اس وقت فیصلہ کر لینا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے
کہ میرے تو فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، میرا فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، تو یہ فخر کی بات نہیں ہوگی۔ آپ بہت پریشان ہو جاؤ گے، اس وقت آپ کے پاس آپشن کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ ابھی سے سوچو، اس وقت سوچو گے تو آپ کو اس وقت کام آئے گا۔ اگر آپ نے اس وقت نہیں سوچا تو آپ کو اس وقت کام نہیں آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ڈیورس ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم مردوں کو کچھ نہیں سمجھ رہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم ہی پالیں گے۔ نہیں، اگر آپ کا مرد کمزور ہے، وہ تھوڑا سا آپ اس کی سیلری کم ہے، تو آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں کام کر سکتی ہوں تو آپ کام کرو، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کا ساتھ دو۔ آیا کہ یہ کہ اس کو بھی ہم پالیں گے شادی کر کے، ایسا نہیں ہے۔ بندہ ذمہ دار ہونا چاہیے، بندہ بغیرت نہیں ہونا چاہیے۔ بغیرت سے شادی نہیں کرو، ذمہ دار سے شادی کرو، تاکہ آپ کے بھی معاملات صحیح رہیں۔ آپ کو اینڈ میں جا کے اس کا نقصان ہوگا اگر آپ نے شادی نہیں کری، اس لیے کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے ماں باپ تو چلے ہی جائیں گے۔ اگر وہ زندہ بھی ہوں گے تو ان کی عمر اس طرح کی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکیں۔ خدا را میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اور میری بات پہ عمل کریں۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، کسی ایک کی بھی سمجھ میں آتی ہے اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ میرا اتنی بات کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ شکریہ، السلام علیکم۔